بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا اور اس کی بیوی انتہائی خوبصورت اور فرما بردار تھی۔ ایک مرتبہ اس شخص کا سفر پر جانا ہوا۔ دوسرے اپنے بھائی سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں اور میری غیر موجودگی میں تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس کے بھائی نے یقین دہانی کرتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ شخص مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا اور اس کے بھائی نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس خوبصورت عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن اور بے حیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم میری بات نہ مانو گی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم تمہارے گناہ بھرے دعوت ہرگز قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان فروز اور جرأت مند انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تب دیور نے کہا، گھر پر کوئی نہیں تھا، تم میرے ساتھ سو جاتی تو تیرے حق میں بہتر تھا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو اس نے کہا، میرے بھائی جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گول کھلایا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی، اس لیے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، بھائی جان اللہ کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ بھائی کی باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنی بند کر دی۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے ساتھ سر پر وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔ خدا کی قدرت کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود نیک عورت ابھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کے پاس عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا، دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب بڑی توجہ کے ساتھ اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلدی صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو گئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر تم جانا چاہو تو باخوشی جا سکتی ہو، اگر تم یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک و پارسا عورت خاتون بڑی دل جوئی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن کو دیکھ کر بد نیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ وہ عورت ہی اتنی خوبصورت اور پرکشش تھی، جو بھی آدمی لڑکا یہاں تک کہ غلام بھی اسے دیکھتا اس کی نیت خراب ہو جاتی، اس پر شیطان حاوی ہو جاتا۔ ایک دن اس نے اپنی بد نیتی کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باحیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، با خدا یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں زبردستی کروں گا، اور بھی میرے پاس بہت سے طریقے ہیں۔ خوف خدا رکھنے والے نیک عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بدکاری سے آفاق اپنی ناکامی پر ماتم کرتے ہوئے دل میں بغض لیے وہاں سے چلا گیا۔ رات کی سیاہی نے جب ہر چیز کو ڈھانپ لیا تو سیاہ فام غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم و شہوت پرست سیاہ فام غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس مہمان خبیث عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ہائے ہائے کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور پریشان ہو کر کہا، تیرا ناز ہو، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی ہی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون سے لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا؟
تو اس نے کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے اس کو انکار کر دیا تو اس نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ ریب نے کہا اے اللہ کے بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ اب میں نہیں چاہتا تم میرے ساتھ رہو۔ یہ 50 دینار لو اور جہاں تیرا دل چاہے وہاں چلی جا، یہ دینار تیری ضرورت میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے غیر متعین منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے۔ سردار نے اس قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک صابرہ عورت کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو ہی تھی، یہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورت والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا یہ میری پیسوں سے خریدی ہوئی لونڈیا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ تو اس نے کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے تو اسے بتائے۔ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال و وبال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ عورت چونکہ عورتوں والے حصے میں تھی اس لیے اس معاملے سے باخبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا اس کا مالک بن چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت ہو، میں نے تمہیں خرید لیا۔ عورت نے کہا خدا کا خوف کرو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جب میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت نہیں؟ مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے۔ اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ ہی رقم واپس کر سکتی ہو جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے مال کثیر دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سب سے پوچھ لے۔ سب مسافر نے کہا اے اللہ عز و جل کی دشمن، اس نے واقعی ہی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ نیک اور پاک باز جرأت مند عورت نے کہا تمہارا ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں کہ کوئی مجھے بیچے، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈالو، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ ہوا، دوسری کشتی والوں کے لیے بد دعا کی، فوری کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔ سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تخت پر عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا۔ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوری تیراک سپاہیوں کو حکم دیا جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنوا دیا اور وہ عورت اس میں رہنے لگی۔ دن رات گزرتے رہے، وقت کی گھڑیاں تیزی سے چل رہی تھی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کر لیتا۔ اللہ نے اس عورت کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ملی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ ایک پاک باز عورت بہت معظم ہو گئی تھی۔ وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی وزیر، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے با یک زبان جواب دیا اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہے کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون عورت کے قابل قدر
مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملوں میں بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا، علی جان حکم فرمائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں میں اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ شفیق و رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کیا، علی جان جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیات نیک سیرت اور صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دنیا فانی سے کوچ کر کے دارائے بقا کا راہی بن گیا۔ اس عورت نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا، ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس احسان فراموش نے اپنی مقصودہ کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت رہب اور اس کا بدکار سیاہ غلام آیا تو انہیں بھی لوگوں سے علیحدہ کر دیا۔ جب تمام لوگ بیعت ہو چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم آپ میری ملکہ ہیں۔ ملکہ نے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، سنو تمہارے بدکار بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا۔ یہ سن کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر ریب سے کہا، اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے اس ظالم و شہوت پرست سیاہ فام غلام نے ذبح کیا تھا۔ پھر غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کروا دیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا اور بعد میں کشتی میں اس نے ملکہ کو بیچ دیا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کروا دیا اور اس کی لاش کو چوراہے پر لٹکا دی گئی اور یوں ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ باحیات پاک دامن عورت نے ہر آن اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خداوندی کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج جسے تاج و تخت اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی، جب تک خالق کائنات نے چاہا وہ بحسن خوبی اور انوار سلطنت انجام دیتی رہی اور پھر اس دنیا سے بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔